أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. صدق اللہ العظیم. سورہ عبس کی پہلی 12 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ عبس جو ہے یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کے اندر توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان فرمایا گیا ہے. اس صورت میں ایک واقعہ بیان فرمایا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کو اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے اور آپ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ قریش کے سرداروں میں سے یہ لوگ ایمان لے آئیں تو اسلام کو تقویت پہنچے گی. اسی اثناء میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ایک نابینا صحابی ہیں، وہ تشریف لائے اور آپ سے اسلام کے بارے میں کچھ دریافت کرنے لگے، آپ سے بات کرنا چاہتے تھے. تو اس نے 2-3 دفعہ آپ سے جو ہے بات کی. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش سے گفتگو کر رہے تھے تو آپ کو عبداللہ کا بات کرنا جو ہے پسند نہ آیا اور آپ کے پیشانی پر تھوڑے سے بل آ گئے. اللہ نے قرآن نازل فرما دیا عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. رخ رو ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا گیا، ایک جو ہے ایسے انڈائریکٹ خطاب کیا جا رہا ہے اور پھر آگے خطاب کا رخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر جاتا ہے. وما یدریک لعلہ یزکا، تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ سدھر جائے، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت اس کے لیے نافع ہو. اما من استغنی، وہ شخص جو بے پرواہی برتتا ہے، فانت لہ تصدی، آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. وما علیک الا یزکا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ نہ سدھرے تو آپ پر اس کی سدھرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں. اب یہ سرداران قریش کی طرف جو ہے رخ ہو گیا ہے کہ یہ سرداران قریش اگر آپ کی بات نہیں مانتے آپ ان کی پرواہ نہ کریں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آپ کا کام اللہ کے دین کو جو ہے پہنچانا ہے. جو قبول کرتا ہے وہ اپنا بھلا کرتا ہے، جو انکار کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی جہنم کی آگ تیار کر رہا ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں. كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، ہرگز نہیں، یہ قرآن تو ایک نصیحت. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے. آپ زبردستی جو ہے انہیں قرآن کا پابند نہیں کر سکتے، قرآن کی تابع نہیں کر سکتے. انہا تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے. یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو بڑے مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں. فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں. بأیدی سفرہ، کرام بررہ، معزز اور نیک
کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، اگر یہ اس عظیم کتاب پر ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہمیں بھی قرآن کی اس دعوت کو خود بھی دل کی گہرائیوں سے قبول کرنے، اس پر عمل کرنے، انسان کے سامنے اس کی دعوت پیش کرنے، اور قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔